السلام علیکم۔ عاشق مولا علی میثم تمار، آئیے آج ان کی زندگی پہ بات کرتے ہیں۔ آخر کون تھے میثم تمار جنہیں عشق علی میں دار پر چڑھا دیا گیا؟ عظیم صحابی کی کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے کئی مجاہدین اور عاشق صحابہ کی کہانیاں بھری ہوئی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی خاطر اپنی جان کو وقف کر دیا۔ انہی اصحاب میں ایک نام میثم تمار کا ہے جن کا علم، وفاداری، شجاعت، دلیری اور ان کی عظیم شہادت تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ عاشق علی میثم تمار نے نہ صرف دین کی تبلیغ کی بلکہ اپنی عظیم شہادت کے ذریعے لوگوں کو حق اور سچ کی خاطر آگے لڑنے کے لیے پیغام دیا۔ میثم تمار کا تعلق عراق کے شہر نہروان سے تھا اور وہ قبیلہ بنی اسد کے غلام تھے، لیکن تقدیر نے انہیں ایک عظیم مقام عطا کیا اور مولا علی علیہ السلام نے انہیں قبیلہ بنی اسد کی خاتون سے خرید کر آزاد کیا اور ان کی زندگی کو علم اور روحانیت کے نور سے منور کیا۔ آزادی کے بعد میثم نے کھجوروں کا کاروبار شروع کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں میثم تمار کہا جاتا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے میثم سے اس کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سالم ہے، جس کے جواب پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا نے بشارت دی تھی کہ تمہارا نام میثم ہے جو تمہارے والدین نے بچپن میں رکھا تھا، گویا کہ اب تمہیں ہر کوئی میثم ہی کہے گا۔ میثم تمار نے تمام علم مولا علی علیہ السلام کی قربت میں حاصل کیا۔ علم، حکمت، دانائی اور وہ علوم جو غیبی علم سے وابستہ تھے سبھی مولا علی سے سیکھے۔ میثم تمار کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حدیث رسول خدا و اہل بیت علیہ السلام کی ادراک اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہے۔ میثم کو مولا علی علیہ السلام نے اس کی موت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ میرے عشق میں کس طرح میثم کو مارا جائے گا، زبان کاٹ دی جائے گی، ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا جائے گا اور اسی دار پہ کہ جس کو میثم کھجور کے پانی دیتے ہیں وہیں پر لٹکا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام میثم کی دکان پر بیٹھے تھے۔ ایک خریدار آیا، اس نے کھجوریں لیں اور وہاں سکہ رکھ کر چلا گیا۔ جب میثم تمار آئے اور اس سکے کو دیکھا تو کہا کہ یہ سکہ تو کھوٹا ہے، جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، وہ دکاندار اب واپس آئے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ خریدار واپس آیا اور شکایت کی کہ یہ تمام کھجوریں خراب ہیں، جس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا جیسا سکہ ویسی کھجور۔ یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کی حکمت اور میثم کی دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات کتابوں سے ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے میثم کو پہلے ہی اس کی شہادت سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ درخت بھی دکھا دیا تھا کہ جس پہ میثم کو شہادت دی جانی تھی۔ اس دن کے بعد سے میثم روزانہ اس درخت کو پانی دینے لگے اور اپنی نماز بھی اسی درخت کے پاس بیٹھ کے پڑھنے لگے۔ میثم کے نزدیک یہ سب سے بڑی سعادت تھی اور وہ اس بات کے لیے بے حد خوش تھے۔ یزید کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد نے میثم تمار کو قید کر لیا۔ قید کے دوران مختار ثقفی سے میثم تمار نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم جلد آزاد ہو جاؤ گے اور کوفہ کی حکومت بھی حاصل کرو گے۔ یہ پیشن گوئی بعد میں حرف بہ حرف بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ قید خانے میں بھی میثم تمار نے امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور اسی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی زبان اور ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دے دیا۔ میثم تمار کو کوفہ میں ابن زیاد کے حکم پر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تختہ دار پر لٹکنے کے بعد بھی میثم نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور ان کی حقیقت کو آشکار کیا۔ ان کے بیان سن کر ابن زیاد نے فوراً ان کی زبان کاٹ دینے کا حکم دیا، لیکن ان کی شہادت حق کی فضا میں ایک روشن دلیل بن گئی۔ میثم تمار کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں داخل ہونے سے 10 دن قبل ملی۔ رات کی تاریکی میں ان کے چاہنے والوں نے ان کو دفن کیا تاکہ دشمن ان کی قبر کو پا نہ سکیں۔ میثم کی شہادت کے بعد میثم کی شہادت ایک عملی نمونہ ہے ان سب کے لیے جو حق کی راہ میں چلنے کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں۔ میثم تمار کی زندگی حق، وفاداری اور قربانی کی ایک لازوال مثال ہے۔ میثم نے نہ صرف محبت علی کو اپنی زندگی جینے کا ذریعہ بنایا بلکہ ہر چیز، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی زندگی، ہر شے کو مولا پر فنا کر دیا۔ کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کی منزل ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے،
چاہے دنیا اس انسان کو کتنی ہی تکلیف پہنچانے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ خدا کے لیے اور اس کے چنے ہوئے بندوں کی خاطر ان کے راستے پر چل کر اپنی عظیم شہادت دیتے ہیں تو ان کی شہادتیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ظلم و جبر چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ حق کے آگے ہمیشہ کمزور ہی رہیں گے۔ ان کا نہ نام ہوگا نہ ان کا نشان، رہیں گے تو صرف وہ لوگ جو حق کی راہ میں لڑے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ ہم بھی حق کے راستے کو اپنائیں۔ تو یہ ہے میثم تمار کی داستان۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔